السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالی فی موضع آخر والفجر ولیال عشر. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جو کہ ہمارا مربی و پالنہار ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیوں فرمایا یہ ہمیں معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں قرآن کریم کے اندر بتلائی بھی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. تو میرے بھائیوں، جہاں انسان کی زندگی کا جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اس کو بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا فرمائے ہیں کہ جس کے اندر انسان اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کا قرب اور قریب ہو جائے، وہ اس کا قرب حاصل کر لے. انہی ایام میں سے یہ عشر ذی الحج بھی ہے، یعنی ابھی یہ مہینہ ذوالقعدہ کی 22 یا 23 تاریخ چل رہی ہے اور اگلا مہینہ ذوالحج کا آنے والا ہے. ذوالحج کے 10 دنوں کی بے انتہا فضیلت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. آج میں انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے کس موضوع کے تحت لب کشائی کروں گا، میرا وہ موضوع یہ عشر ذی الحج کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہے. آئیے ہم سماعت کرتے ہیں کہ عشر ذی الحج کے اندر کون سی عبادتیں اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بے انتہا فضیلت اور اہمیت بھی ہے. ہم سماعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عشر ذی الحج کے تعلق سے فرمایا والفجر ولیال عشر. سورہ فجر کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم کھائی فجر کی، قسم کھائی، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، اور 10 راتوں کی. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر یہ بیان کری ہے کہ یہ عشر، یہ جو 10 دن کی اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، قسم کھائی ہے، یہ وہی عشر ذی الحج کے 10 ایام ہیں. یہ عشر ذی الحج جو پہلی ذی الحج سے لے کر کے، پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحج تک اس کی ایک اپنی اہمیت اور اس کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قسم اٹھائی اور قسم کھائی. اور اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے. میرے بھائیوں، اس کے اندر آپ کو سوچنے پر آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس کے اندر ایسی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے. یہ 10 دن جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، 9 پہلی تاریخ سے لے کر کے 9 ذی الحج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور 9 ذی الحج کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے کہ اس دن بھی روزہ رکھا جانا چاہیے. یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا یہ سال بھر کے گناہ کو اور آنے والے سال بھر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ کو کتنی بڑی فضیلت ہے. یوم عرفہ، جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، اس 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ بھی ہوتا ہے، حج بھی کرتا ہے آدمی، روزے بھی رکھتا ہے اور قربانی بھی کرتا ہے. اس کی بے انتہا فضیلت ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر نوافل کا ادا کرنا بھی ثابت ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کی جائے. اسی طریقے سے اس کے اندر قربانی بھی کی جاتی ہے. اور عرفہ کا ایک دن ہوتا ہے جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ افضلیت والا دن یہ یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ گردنوں کو آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. یوم عرفہ کے دن
دیکھو آپ کثیر تعداد کے اندر حاجی موجود ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیوں حاضر ہوئے ہیں، یہ کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری عبادت اور تیری بندگی کے لیے، تیری مغفرت کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور انہیں خوشخبری دے دو، انہیں بشارت دے دو کہ میں نے تمام لوگوں کو بخش دیا۔ اور اس کے اندر عمرہ بھی ہوتا ہے، اس کے اندر حج بھی ہوتا ہے، بات آگے آئے گی۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں اور آگے سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور بھی بہت ساری فضیلت اور اس کی اہمیت بیان کی ہے۔ آئیے عشر ذی الحجہ کی فضیلت کیا ہے ہم سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1 جس کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب رواہ البزار وابن حبان وصححہ البانی فی صحیح الترغیب والترہیب۔ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشر ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ سے استفسار کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں بھی گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں، سوائے اس کے کہ وہ شخص جہاد میں جائے اپنے مال کے ساتھ اور وہ شہید ہو جائے، تو یہ افضل ہے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں اگر آدمی 10 دن لگایا ہوا ہے اور لوٹ کر کے آیا ہے تو وہ اس سے افضل نہیں ہے کہ یہ 10 دن اتنی اہمیت اور اس کی اتنی بڑی فضیلت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواه احمد واللفظ له والبخاري بمعناه۔ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی وہ شہید ہو جائے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى، کہ وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی عمل نہیں۔ پتہ کیا چلا کہ اس دن کی ایک بہت بڑی اہمیت اور اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ان کے اندر ذکر و اذکار کریں، جہاں ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں وہیں ہم نوافل بھی کثرت سے ادا کریں، وہی اللہ کی راہ میں ہم کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جو اس کی فضیلت ہے وہ ہے یوم عرفہ، وہ ہے یوم عرفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جی ہاں یوم عرفہ کا جو حج کا اصل دن ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ میں آدمی نے وقوف نہیں کیا اس کا حج نہیں ہوگا، اور عرفہ میں وقوف کیا تو اس کا حج ہے۔ حج کے تمام ارکانوں میں سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات کے اندر حاجی کو ٹھہرنا ایک دم واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا حج مکمل نہیں ہونے والا ہے۔ تو یہ 10 دنوں کے اندر عرفہ کے دن بھی ایک دن ہے جو 9 ذی الحجہ کو پڑتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، کثرت کے ساتھ جہنم سے اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیوں حاضر ہوئے، تو فرشتے جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ تیری مغفرت کے لیے، تیری عبادت اور تیری بندگی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ انہیں خوشخبری دے دو کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ اسی طریقے سے اس کی تیسری اہمیت اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یوم النحر، اس دن کیا پڑتا ہے؟
قربانی کا دن پڑتا ہے، یہ قربانی کا دن پڑتا ہے۔ پہلی چیز اس کے 10 دنوں کی اپنی ایک فضیلت ہے، اس کے اندر اپنی عبادت کی جائے۔ دوسری فضیلت عرفہ، اور تیسری فضیلت یوم النحر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی قربانی کا دن، یعنی 10 ذی الحج جو ہوتا ہے 10 ذی الحج کو اس دن، اور پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحج۔ یہ دن بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں یہ دن متعدد چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، متعدد فضیلتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ 10 دن جو ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجۃ لمکان اجتماع امہات العبادۃ فیہ وہی الصلاۃ والصیام والصدقہ والحج ولا یتأتی ذلک فی غیرہ، کہ 10 ذی الحج کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس کے اندر موجود ہوتی، اس عشرے میں جمع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز بھی ہم پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے روزہ غیر رمضان میں بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن ان دنوں کے اندر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ حج بھی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام فضیلتیں اس 10 دنوں کے اندر بیک وقت جمع ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کی ان اہمیتوں اور ان فضیلتوں کو رائگاں مت کرو، بلکہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کون سے مستحب اعمال ہے جو ہم کریں تو اللہ کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر آدمی ان 10 دنوں کے اندر حج اور عمرے کے لیے نکلتا ہے۔ جو مستحب سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ حج اور عمرے کے نکلتا ہے۔ دیکھیے تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ یعنی ایک عمرہ بندے نے کیا اور پھر دوسرا عمرہ کیا تو بیچ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یہ ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ہی سیدھا جائے گا۔ اور حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ حج مبرور یہ ہے کہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کرے، ان کی تعلیمات کے مطابق حج کرے، اور اس کے اندر فسق و فجور، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، غیبت، چغل خوری اور اسی طریقے سے جماع سے وہ پرہیز کرے۔ ان تمام کاموں سے وہ پرہیز کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کا حج مبرور۔ اس کا حج مبرور جب مانا جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حج مبرور، کہتے ہیں نا الحج المبرور، لوگوں کو ہم کہتے بھی ہیں اللہ آپ کا حج مبرور بنائے۔ تو حج مبرور کب ہوگا اور حج مبرور کہتے کس کو ہے؟ حج مبرور کا بدلہ یہ ہے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور حج مبرور ہوگا کب؟ جب آدمی ان تمام فواحش اور منکرات اور گندے کاموں سے اپنے آپ کو وہ محفوظ رکھے گا۔ تو وہ یہ ایک اس 10 دنوں کے اندر جو سب سے پہلا مستحب عمل ہوتا ہے وہ حج ہے، حج اور عمرہ ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو اس کا سب سے اہم رکن ہے، جو رکن کہہ رہا ہوں میں، یعنی جو دوسری فضیلت اس کی ہے وہ ہے روزہ رکھنا، وہ ہے روزہ رکھنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا باعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ اللہ اکبر۔ رواہ البخاری والمسلم کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے،
اللہ کی خوشی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے۔ 70 سال ایک روزہ، ایک روزہ اگر بندہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی کے لیے رکھتا ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ ایسے ہی وہ روزہ رکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 70 سال، اتنا بڑا اجر ہے اس کا، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ازواج مطہرات میں سے کسی نے بیان فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء و 3 ایام من کل الشہر، رواہ ابو داؤد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے پہلے یہ جو 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طریقے سے یوم عاشوراء کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ، یوم عاشوراء یعنی محرم کی 9 اور 10 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مہینے میں 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، جسے ہم ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ رکھنا، تیسری چیز یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر، یہ 10 ذی الحج کے اندر روزے رکھنے کی اپنی ایک اہمیت اور اس کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھو کہ ایام 10 ذی الحج میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی۔ 9 دن کے روزے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لیکن یوم عرفہ کے روزے کی اپنی ایک فضیلت ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم، کہ یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ وہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ، یعنی گناہوں کے لیے کفارہ وہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو، پچھلے اور آنے والے 1 سال کے اگلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر تیسری فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ہم روزے رکھیں، اس کے اندر ہم نماز کثرت کے ساتھ، فرض تو ہمارے اوپر واجب ہے، ہم ادا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ نوافل بھی ہم کثرت کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت، جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے کہ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی کرے گا، جو بھی میرے دوست سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے وہ بھی آگے آئے گی بات۔ اللہ تعالیٰ کا دوست کون ہے وہ بھی آئے گی، کوئی مخصوص طبقہ نہیں ہے، کوئی مخصوص آسمان سے اتری شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ ہی میں سے ہی۔ اور ہم اور آپ میں سے کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی؟ اللہ تعالیٰ خود، بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرے گا تو میں، کیا ہے، گویا وہ مجھ سے، فقد آذنتہ بالحرب، گویا وہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، تو وہ میرے سے جھگڑا کرنے کے لیے وہ کیا کرے، تیاری، یعنی وہ مجھ سے میرے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ میرے خلاف کیا کر رہا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، کہ بندہ، کوئی بھی بندہ جو اس کے اوپر میں نے فرض کیا ہے، وہ اس کو پورا کر کے میرا قرب حاصل کر لے گا، وہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، میری قریبی، میری قربت حاصل کر سکتا ہے، کہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے وہ اس کو ادا کرے اور میری قربت حاصل کر لے۔ اور جب اللہ کی قربت حاصل ہو گئی تو وہی کیا ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا، وہی اللہ کا دوست ہو گیا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ اور بندہ لگاتار، یعنی فرض تو ادا کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کر کے کیا کرتا ہے، وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ میرا، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرے نزدیک وہ محبوب ہو جاتا ہے، وہ
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو جب میں میرا وہ محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے، اور اسی طریقے سے وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں گویا جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ ہاتھ کے ذریعے سے روکتا ہے، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، اس کا پیر بھی بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے نوازتا ہوں، اور وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، تو میں اسے کیا کرتا ہوں، اسے بچاتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ تو یہ آنکھ، کان اور ہاتھ اور پیر بننا گویا یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اس کا ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس طریقے سے کہ وہ ہاتھ اور پیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دے کر سمجھانے کے لیے بندے کو بتلایا کہ وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، یہ قربت کی ایک علامت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کے ذریعے سے ہم اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز ان 10 دنوں کے اندر اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ بندہ کیا کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم سکون اور اطمینان کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ سکون اور اطمینان گندی چیزوں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، فحش کاموں کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، گندے کاموں کے ذریعے سے ہم حاصل کرتے ہیں، یہاں تک کہ ذرا سا اگر ٹینشن ہوا، غرفہ بند کیے، سگریٹ کا پیکٹ لے کے آئے، اور آج تو پوری سگریٹ کی پیکٹ ختم کرنا ہے بھائی، آج اگر مجھے کوئی بولا تو اس کی یہ کر دوں گا، اس کی وہ کر دوں گا، آج مدیر بھی بولا تو اسے ماروں گا، آج اگر سعودی نے بھی کچھ کہا تو آج اس کی بھی خیر نہیں، آج پوری سگریٹ ختم کر ڈالوں گا۔ بھائی سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ بہت ٹینشن ہے، کیا ہے؟ بہت ٹینشن، اس کے لیے سگریٹ پی رہا ہوں۔ یہ فواحش ہے، یہ منکرات ہے، یہ گندے کام ہے۔ اسی طریقے سے آج پورا دن ٹی وی دیکھوں گا، آج کمرے سے غرفے سے نکلوں گا ہی نہیں، آج پورا دن ٹی وی دیکھوں گا۔ بھائی کیا ہوا بھائی، کیوں ٹینشن ہے کیا؟ ہاں ٹینشن اس لیے تو ٹی وی دیکھ رہا ہوں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو اگر تم دلوں کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو، قلبی سکون چاہتے ہو، تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے لے کر کے 100 بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی جنت، پھر کیوں، کیا ضرورت اللہ کے نبی کو استغفار پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم اپنی امت کو دینا چاہتے تھے کہ لوگوں دن میں 70 سے لے کر کے 100 بار استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اللہ کے ذکر و اذکار کرو۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کام جو ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے یہ اذکار جو ہوتے ہیں، یہ تسبیحات جو ہم صبح اور شام پڑھتے ہیں، ہم صبح جب پڑھتے ہیں یہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اذکار جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ اذکار ایسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ اذکار اللہ کے عرش کے گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ یہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اذکار جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ضائع نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کے عرش کے پاس جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں۔ اللہ، میرے بھائیوں اس کو معمولی مت سمجھو، اس کو معمولی مت سمجھو، یہ تو سمندر کے جھاگ کے برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کتنے آسان کلمات ہیں، کتنے آسان ہیں، ہر کسی کو زبان پر آسان ہے، اس کو آدمی دوہرا سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یہ پڑھتا ہے
تو سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. سمندر کے جھاگ، سمندر کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس پہ جھاگ، جھاگ سمجھ رہے ہو نا، فیس جس کو کہتے ہیں ہم، دانے جو ہوتے، بلبلے جو ہوتے ہیں، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ اذکار پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحج کے مقابلے میں کوئی دن نہیں. یعنی یہ دن تمام سال کے تمام دنوں سے یہ 10 دن ان کی فوقیت، ان کی فضیلت ہے، یہ سب سے افضل دن ہوتے ہیں، یہ سب سے افضل دن ہوتے ہیں. اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو. یہ امام احمد نے روایت کیا ہے، یہ روایت احمد مسند احمد کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان. کیا ہے؟ پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے. پاکیزگی کیا ہے؟ آدھا ایمان. آج تو لوگ پاکیزہ بھی نہیں ہوتے، نماز اور ذکر و اذکار تو دور کی بات ہے. پاکیزگی آدھا ایمان ہے. پیشاب کر رہے کھڑے ہو کر کے، میں نے تو اللہ کی قسم سنا ہوں، لوگوں نے بتلایا، ڈرائیور لوگوں نے بتلایا ہے، کتنے ایسے ہوتے ہیں جو ٹرالا چلاتے، لمبی لمبی گاڑی چلاتے، بوٹل لیے رہتے، وہیں اندر ہی پیشاب کرتے اور رکھے رہتے بوٹل. استغفر اللہ، کتنے گندے لوگ ہیں یہ. کسل کی بنیاد پہ، سستی اور کاہلی کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں. اللہ کے بندے، کہیں بھی روک گاڑی، کہیں بھی روک دو، ہر جگہ دستیاب ہے. مسجد موجود ہے، حمامات موجود ہے، دولت میاں موجود ہے. ہمارے ملک کی طرح تھوڑی ہے یہ، یہاں ہر جگہ موجود ہے. آپ کو پانی دستیاب ہے، نہ ہونے پانی نہیں موجود ہے لیکن پانی موجود ہے. آپ کو لوگوں نے بتلایا مجھے کہ وہ استنجا کرتے ہیں، اور کتنے تو بلدیہ والے ایک شخص نے مجھے آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی ہمارے بلدیہ میں ایسے لوگ بھی کام کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یہاں وہاں کام کرتے، باہر یہاں وہاں رہتے ہیں، تو مسجد اور یہ وہ دور ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے ایسی ویسی کہیں پہ بھی کونے میں پیشاب کر لیتے، کسی کے سعودی کے گھر کے بازو میں یہاں وہاں پیشاب کر کے نکل جاتے. اسے بولے کر دیا، اس کو گھر بھی گندا کر دیا. کیا ہے یہ حرکت؟ استغفر اللہ، کتنی گندی بات ہے یہ. اور کتنے لوگ تو ویسے ہی حمام میں جاتے پانی نہیں لیتے. ارے یہ تو مسلمان کا شعار ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہے یہ. ہم اسلام کی دعوت جب ایک کافر کو دیتے تو کہتے ہیں کہ تم میں اور ہم میں فرق ہی ہے، تمہارا دھرم تو اس چیز کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے، تم پیشاب کرتے ہو ویسی گندی کپڑے میں ویسے نکل جاتے ہو. لیکن دیکھو ہمارا اسلام کتنا صاف ستھرا ہے. ہم پیشاب بھی کرتے تو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ بھائی پیشاب کی ہو، اب پانی لے لو، اب پاکیزگی حاصل کر لو. تو میرے بھائیوں، صفائی ستھرائی اور اسی طریقے سے اپنے غرفے کو، کمرے کو سگریٹ کی گندگیوں سے آلودہ مت کرو، بلکہ خوشبوؤں کے ذریعے اپنے کمرے کو، غرفے کو معطر کرو. کتنے بعض کمرے میں جاؤ، اتنی گندی بدبو تمباکو کی، پان کی، بیڑی اور سگریٹ کی اتنی عجیب طریقے سے لوگ ہیں، کیا معلوم کیسے اس کمرے کے اندر وہ رہتے بھی ہیں. ہم 5 منٹ کے لیے جاتے ہیں تو بدبو اور تعفن، گندگی کی اتنی بدبو آتی ہے. سگریٹ کی اتنی ایشز جو ہوتے ہیں، سگریٹ کے جو ایشز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو غبار ہوتے ہیں، اس کے رکھ کے ڈبے میں جمع کر کے رکھے رہتے ہیں. استغفر اللہ، کتنی گندی بات ہے یہ. اسی طریقے سے گندے بنیان، گندے کپڑے لتے ویسے اپنے بستر پہ لٹکائے ہوئے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پلنگ کے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پلنگ کے نیچے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں ناپاک کپڑے. کیا ہے یہ سب؟ کام کرے ہوئے کپڑے اسی میں، جمعہ کے دن جو کرتا پاجامہ پہن رہے وہ بھی وہیں لٹک رہا ہے، کام کا بھی کپڑا وہیں لٹک رہا ہے، سب کچھ وہیں لٹک رہا ہے. کیا ہے یہ؟ صفائی ستھرائی رکھو میرے بھائیوں. یہ نصف ایمان میں سے ہے، یہ آدھا ایمان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی کیا ہے؟ یہ آدھا ایمان، آدھا ایمان ہے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے آگے فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ترازو کو بھر دیتا ہے. ترازو کو، آپ کا جو نامہ اعمال کا جو ترازو ہوگا نا، یہ الحمدللہ کہنا کیا ہوگا؟ یہ بھر دے گا. تملأ المیزان.
وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأ ما بین السماوات والارض اللہ اکبر. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا کیا کرے گا؟ یہ آسمان اور زمین کو بھر دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، ہے نا؟ آسمان اور زمین کو بھر دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے کلیمتان خفیفتان، یہ دو کلمے جو بڑے ہلکے ہوتے ہیں، کلیمتان خفیفتان، دو کلمے بڑے ہلکے ہوتے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ترازو میں بڑے بھاری ہوتے ہیں. یہ سبحان وہ کیا ہے؟ اور رحمان کے نزدیک وہ حبیبتان الی الرحمن، اور دو کلمے یہ اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنے آسان ہیں، زبان پر یہ بھاری بھی نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اس کی جگہ کرتے کیا ہیں؟ کھانا بنا رہے ہیں، قوالی سن رہے ہیں. ارے قوالی ثواب کا کام ہے. قوالی کس نے کہا بھائی ثواب کا کام ہے؟ قوالی سن رہے ہیں. کیا سن؟ نہیں مولانا صاحب ہم قوالی سن رہے ہیں. کیا سن رہے ہو بھائی؟ یہ میوزک اور اس کے ساتھ اور وہ شرکیہ اشعار پڑھ رہا ہے، وہ غلاظت بک رہا ہے اس کے اندر. دڑ منڈے صرف ٹوپی لگا کر کے وہ سب سے بڑا ولی ہے. وہ پان چبایا ہوا ہے اور لے کر کے ڈھول اور تاشے بجا رہا ہے اور شرکیہ اشعار پڑھ رہا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ قوالی پڑھ رہا ہے، یہ اسلام ہے. نہیں میرے بھائیو، یہ اسلام نہیں ہے. اسی طریقے سے چلو کچھ لوگ تو جری ہوتے ہیں، یار تھوڑا دیر گانا سننے تو کیا مشکل ہے، تھوڑا دل کو سکون ملتا ہے. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میوزک ہوتی ہے نا، میوزک، یہ ڈھول اور تاشے، یہ دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، نفاق پیدا کرتے ہیں. شیطان کی بانسری ہے یہ بظاہر ہم کو اچھا لگتا ہے، ذہن کو دل کو بہت اچھا لگتا ہے، تسکین ملتی بظاہر. شیطان وہ وسوسے ڈالتا ہے. اس طریقے سے وہ شیطان جو ہوتا ہے انسان کو صحیح راستے سے برے راستے کی طرف لے جاتا ہے. یہ یعنی پہلا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کو وہ صراط مستقیم سے بھٹکا کر کے گندے راستے کی طرف لے جاتا ہے. کیسے؟ وہ گانا سنتا ہے. اب جب گانا سنتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار یہ گانا کون سے فلم کا ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، چلو دیکھیں کون گا رہا ہے، اس کا گائیکار کون ہے. پھر وہ فلم کی طرف جاتا ہے، وہ کون ہے ویڈیو دیکھے، پھر اس کی بولے یار گانا بڑے اچھے سچویشن میں گایا ہے. پھر کیا کرے؟ پھر چلو یہ فلم ہی دیکھ لیتے ہیں. پھر وہ فلم دیکھتا ہے، پھر بولے یار یہ ہیرو کی تو فلم بڑی اچھی ہے، یہ ہیروئن تو بڑی اچھا ناچتی ہے. پھر کیا کرے؟ ارے یار یہ تو بڑی فیوریٹ ہے میری، اب اس کو چلو دوسری فلم دیکھتے ہیں. اس طریقے سے وہ دوسری فلم، تیسری فلم، یعنی بنا کیا؟ ایک گانا، ایک کلپ چھوٹی سی، وہ اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن گیا. اس طریقے سے وہ پوری طریقے سے شیطان اس کو لے جا کر کے وسوسہ ڈال کر کے منافقت کی طرف لے جا کر کے اس کو پوری طریقے سے گندی چیز کی طرف لے کے چلا. تو جو ابتدا ہے وہیں آپ اس کی گردن کو موڑ دو، اس کی گردن کو وہیں مروڑ دو، تب تو آپ کامیاب ہو. ورنہ وہ ابتدا انتہا کی طرف لے کر کے چلی جائے گی. تو میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر ذکر و اذکار کثرت سے کرنا، اس کی اپنی فضیلت ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی. اسی طریقے سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی، کیا ہے وہ دیکھیں، اربع لا یضرک بایہن بدأت، یعنی 4 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے. ان میں سے کسی کو بھی کہیں سے بھی اسٹارٹ کر کے آپ پڑھ سکتے ہو. یعنی وہ 4 کلمے کیا ہے؟ وہ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا تو اللہ اکبر سے شروع کر کے پڑھو، یا الحمدللہ سے پڑھ کر کے شروع کرو، یا سبحان اللہ سے پڑھ کر کے شروع کرو. کہیں سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ 4 کلمے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ بڑے محبوب ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمے کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت اور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. مسلم کی روایت کہ اگر
میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. گویا معلوم کیا پڑا, یہ یعنی ہر چیز سے بھی کیا ہے, افضل ہے. اور اسی طریقے سے آئیے اس کی ایک فضیلت اور میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں, بہت بڑی فضیلت, بہت بڑی فضیلت ہے یہ. کیا اللہ کے ذکر و اذکار کی ایک بہت بڑی فضیلت سنو غور سے اور حاصل کرو میرے بھائیوں. بہت سنہرا موقع ہے, بہت سنہرا موقع ہے, گولڈن چانس ہے. جنت کے اندر ہم تو دنیا کے اندر بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر ہو, ہمارے گھر کے آگے باغیچہ ہو, ہریالی ہو. کون نہیں چاہتا؟ کسی کا خواب ہوتا ہے میرا ایک بڑا سا مکان ہو, گھر کے آگے, گھر کے پیچھے آنگن میں کیا ہو, بڑے بڑے درخت ہو اور ہریالی ہو, پھل فروٹ کے درخت ہو, ہے نا. تو اگر آپ جنت کے اندر شجرکاری چاہتے ہو, جنت کے اندر باغیچہ چاہتے ہو, تو آپ یہ کلمات کو کہو گے تو گویا آپ جنت کے اندر ایک کلمہ آپ نے کہا سبحان اللہ کا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کے نام سے ایک درخت لگایا جائے. یہ گارنٹی ہے جنت کی, یعنی یہ گارنٹی ہے جنت کی کہ ہم کو جنت مل جائے گی. شجرکاری کرنا ہے جنت کے اندر, یعنی آپ کو اپنے باغیچہ, اپنا خود دنیا کے اندر رہتے ہوئے, گویا دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنے باغیچے کی, اپنا باغیچہ بنا رہے ہو. کہاں؟ جنت کے اندر. کیسے؟ آئیے حضرت عبداللہ, بہت اچھی روایت ہے, بہت پیاری روایت ہے, سنیں اس کو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی, کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اسراء و معراج کے دن ملاقات کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اسراء, جب میں معراج پر گیا تھا. اسراء کہتے ہیں چلانے کو, اسراء کہتے ہیں چلانے کو, یعنی حرم سے اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو حرم سے چلایا مسجد اقصی کی طرف. یہ اسراء ہو گیا, اس کو کہتے ہیں اسراء. حرم سے مسجد اقصی تک اللہ تعالیٰ نے براق گھوڑے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے چلا کر, تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سے لے کر کے. پھر معراج, مسجد اقصی سے معراج ہوئی, آسمان کی طرف چڑھایا. معراج یعنی چڑھنا, بلندی کی طرف چڑھنا, اس کو کہتے ہیں معراج. تو اسراء و معراج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ سنیں آپ, بہت پیاری بات کہی. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد اقری امتک منی السلام, کہ میری جانب سے تمہاری امت کو سلام عرض, میرا سلام تمہاری امت کو پہنچانا. گویا ہم کو ابراہیم علیہ السلام اپنا پیارا سا سلام بھیج رہے ہیں, ہمیں سلام بھیجے. کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. پھر کیا فرمایا؟ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ, اللہ اکبر, کہ ان کو خبر دو, اپنی امت کو یہ بات بتلاؤ, ان کو بتلاؤ کہ جنت کی مٹی جو ہے نا بڑی اچھی ہے, بڑی پیاری اور خوبصورت ہے. کیا ہے؟ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے. عذبۃ الماء, میٹھے 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 پانی ہے, میٹھے پانی ہے. وَأَنَّهَا قِيعَانٌ, اور اس میں کیا میٹھے پانی تو ہے ہی ہے, اور اس کی زمین بالکل ہموار ہے, یعنی جو بھی ڈالو اگنے والا ہی ہے. اس کی زمین بڑی ہموار ہے. غراسها سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے شجرکاری کریں, اپنا باغیچہ بنوائیں. کس کے ذریعے سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا کہ اپنی امت کو کہو کہ جنت کی مٹیاں بڑی پیاری اور اچھی ہیں, اور اس کا پانی بڑا میٹھا ہے. اس کے اندر اگر شجرکاری چاہتے ہو اس کے اندر اگے گا. یہی کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جنت میں تمہاری شجرکاری ہوگی. اسی طریقے سے ایک روایت اور, پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
درخت لگا رہے تھے, پودے لگا رہے تھے زمین کے اندر, دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ پودے لگا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ, کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر شجرکاری کا ذریعہ نہ بتلا دوں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی, یہ تو بڑی اچھی بات ہوگی, بتلائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہو, یہ تم شجرکاری کر سکتے ہو, اس کے ذریعے سے تم جنت میں اپنا باغیچہ بنا سکتے ہو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے, سوکھا درخت اور سوکھی پتیاں تھی جس کے پتے خشک ہو چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلا کر کے اس کے پتوں کو گرایا, پتے جھڑ کر کے. دیکھو جب اگر درخت سوکھے ہوتے ہیں, پتجھڑ کا موسم جس کو کہتے ہیں نام, اس کے اندر پتے جب جھاڑو تو کیسے گرتے درخت سے, ایک ساتھ کتنے گرتے ہے نا, کثیر تعداد کے اندر گرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ہلا کر کے پتوں کو گرایا, خشک پتے جھڑ کر کے گرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة رواہ الترمذی وحسنہ الالبانی. کہ الحمدللہ, سبحان اللہ, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ بندے کے گناہ کو اس طریقے سے گراتے ہیں جس طریقے سے یہ درخت سے سوکھے پتے جھڑ رہے ہیں. یعنی یہ اگر بندہ یہ کہتا ہے گناہ سے اگر اپنی تلافی چاہتے ہو, گناہ اپنا معاف کروانا چاہتے ہو لوگوں, تو یہ کلمات کہو, یہ زبان پر اپنے کلمات کو کہو اور ہمیشہ کہو, سوتے اٹھتے بیٹھتے وقت, کھانا کھاتے وقت, اور اسی طرح کھانا کھانے میں بھی نہیں, مطلب وہ تو بسم اللہ کہہ کر کے آپ کھانا کھاؤ گے, لیکن مطلب یہ ہے کہ کھانا پکاتے وقت ہم گانے قوالی اور یہ وہ سننے سے اچھا ہے کہ ہم یہ کلمات کو دہرائیں, یہ کلمات کو گنگنائیں. تو اس کی فضیلت یہ ہوگی کہ ہمارے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ کر کے صاف ہو جائیں گے اور ہم بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ بندے کے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیو, آخری بات رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیحات جو ہے نا یہ ڈھال ہے, یہ تسبیحات بھی ڈھال ہے جو بندے کو یعنی برائیوں سے روکتی ہے اور بھلائیوں کی طرف لے جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیحات جو ہے نا عرش پر چکر لگاتی ہے. اللہ کی بزرگی جب تم یاد کرتے ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی بزرگی بیان کرتے ہو, اللہ کی تسبیحات کرتے ہو, تو یہ تسبیحات, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے عربی میں, لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ بتلا رہا ہوں کہ یہ تسبیحات بھی ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ عرش باری تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس کے اندر فرمایا جب تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر کہتے ہو تو عرش کے ارد گرد گھومتی ہے یہ, اور ان سے شہد کی مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے. شہد کی مکھی دیکھو جب بھن بناتی ہے تو کیسی آواز آتی ہے, اپنے شہد کے جب چھتے کی طرف وہ گھومتی ہے تو ایک آواز سی آتی ہے. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھیوں کی آواز کی طرح ایک آواز آتی ہے جس میں وہ اپنے پڑھنے والے کا تذکرہ کرتی ہے. اللہ اکبر. تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کا تذکرہ کرنے والا بنے؟ کون نہیں پسند کرے گا کہ اللہ کے عرش کے پاس جا کر کے وہ چکر لگائے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان میں سے شامل فرمائے. اسی طریقے سے آخری بات, حضرت عبداللہ ابن عمر, یہ جو 10 دن ہیں, ان 10 دنوں کے اندر جو تکبیرات کہی جانی چاہیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کثرت کے ساتھ ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ ایک خاص تسبیح. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے. امام بخاری بیان فرماتے ہیں کہ وکان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبران ویکبر الناس بتکبیرہما, کہ رواہ البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ماہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں
ان 10 دنوں میں بازار کو نکل جاتے تھے، بازار کو نکل جاتے تھے اور تکبیرات، یہ تکبیر کہا کرتے تھے. کیا تکبیر تھی؟ وہ کلمات کیا تھے؟ تکبیر کہتے رہتے تھے، پھر دوسرے لوگ بھی ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات پڑھتے تھے. یعنی تکبیرات کو مستحب یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر زور کی پڑھا جائے، تھوڑا زور، اتنی بھی زور کی نہیں، چلا پکار مائک لے کر کے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. یہ تکبیرات عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر پڑھا کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. جب مسلمان یہ چیزوں کو دیکھے گا تو وہی ضرور پڑھے گا، اور یہ کتنا اچھا مسلمان ہے، دیکھو یہ پڑھ رہا ہے نا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھ کر اس کو بھی ترغیب حاصل ہوگی، وہ بھی اس کی طرف مائل ہوگا اور وہ بھی پڑھنے لگے گا. جب کوئی گانا سن رہا ہو، فلم دیکھ رہا ہو، وہاں جا کر کے ہم پڑھنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ. کچھ تو ایسے ہوتے، ارے جانا بھائی تو اندر دوسرے کمرے میں جا کے پڑھنا، ذرا اذان دینا دوسرے کمرے میں دینا، یہاں کہاں اذان دے رہا ہے، یہاں بیٹھنے دینا ذرا سکون میں. یعنی اس کے ذریعے سے اس کو سکون نہیں حاصل ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سکون کہاں سے؟ شیطان کے ذریعے سے حاصل ہو رہا ہے. تو ان میں سے نہ بنو، بنو نیک لوگوں میں سے بنو، اچھے لوگوں میں سے بنو. تکبیرات کے الفاظ میں نے آپ حضرات کو بتلائے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تکبیرات کے الفاظ یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. یہ تکبیرات اجتماعی طور پہ نہ پڑھی جائے کہ ایک گروپ بنا کر کے کہیں جتھا بیٹھ کر کے پڑھے، نہیں، بلکہ انفرادی طور پہ آدمی ان تکبیرات کو کہے گا. میرے بھائیوں، پانچویں چیز، آخری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صدقہ کثرت کے ساتھ کرنا، صدقہ خیرات کثرت کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مسلمان ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا ہے، جو روزی عطا فرمائی ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قریب ہو کہ وہ دن روز محشر کا دن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وہ دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ کوئی شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی شفاعت ہوگی. اور کیا فرمایا؟ والکافرون هم الظالمون، کہ کافر یہ لوگ کیا ہے؟ یہ ظالموں میں سے ہوں گے. تو ان میں سے نہ بنو. نہ اس دن کوئی تجارت کام آئے گی، نہ اس دن کوئی تجارت کہ تم پیسہ دے کر کے بولو بھائی میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، یہ ایک نیکی دے دو. نہیں ہو سکتا ہے اس دن، نہیں. تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر تجارت کر لو. تجارت کیا ہے؟ صدقہ خیرات کے ذریعے سے غریب اور مسکین کو. یہ عید کا موسم ہے، یہ عید کا موسم آئے گا، اس کے اندر غریب کو دیکھو، اس کی عید بھی آئے گی. کتنے ایسے غریب اور محتاج اور مسکین ہیں جو بیچارے عید کے دن، قربانی تو دور کی بات ہے، قربانی تو دور کی بات ہے، ان کے گھر میں پکانے کے لیے پکوان نہیں ہے. دیکھو، غور سے دیکھو، ان کے گھر میں جا کر کے چپکے سے ان کے دروازے پر کچھ رکھ دو، دیو ان کو صدقہ خیرات کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 روپے کی طاقت دی ہے، اس میں سے 10 روپے آپ خرچہ کر دو. آپ کو 10 روپے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، 1 روپیہ اس میں سے خرچہ کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ملینر ہو جائے، آپ کروڑ پتی ہو جائے تب صدقہ و خیرات کریں. نہیں، اس چیز کا انتظار نہ کرے. آپ کا 1 روپیہ بھی وہ کروڑوں روپے پر بھاری ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ وہ خلوص اور للہیت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ خرچ کریں. تو میرے بھائیوں، اس عید کے اندر یہ ہو کہ ہم اپنے بھائی بہن، قریب رشتہ دار، اعزاء و اقارب کو دیکھیں. یہاں تک کہ گوشت اسٹور کر کے ہم جمع کر دیتے ہیں، اسٹور کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. جمع کر سکتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. آئے گی عید کے قربانی کے مسئلے انشاءاللہ اگلے ہفتے آئیں گے. میں یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے مسئلے مسائل کے تعلق سے اگلے ہفتے ہی انشاءاللہ میں درس رکھوں گا. پورے قربانی کے مسائل کے تعلق سے پورے انشاءاللہ رکھوں گا میں. تو میرے بھائیوں، آپ گوشت جو ہوتا ہے ان گوشت کو غریبوں مسکینوں میں بھی تقسیم کرو. ایسا نہ ہو کہ بس جو بھی ہے سب کچھ ہم، اور اس میں سے وہ بانٹو جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو. کیونکہ آپ وہ چیز بانٹو گے جو سب سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیز سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے. وہ صدقہ، وہ خیرات سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ جو بندے کو سب سے زیادہ محبوب ہو اور وہ صدقہ و خیرات کرے. تو میرے بھائیوں، ایک تو قربانی تو کرو اس طریقے سے، غریب اور مسکین کو دیکھو، صدقہ و خیرات کرو. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عشر ذی الحج کے تعلق سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اندر
زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کے پاس اگر اس تعلق سے کوئی سوال ہے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے تو وہ کر سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم قربانی کے مسئلے کے تعلق سے باتیں ہوگی انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ. انتظار ایک